آپ نے جو یہ بیان دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا سیاسی ارینجمنٹ ہے، یہ سسٹم ہے، وہ کام نہیں کر رہا. پہلے تو میں محسن نقوی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کے وزیر داخلہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے وزیر داخلہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے فارم 47 کی بنیاد پر، تو مسلط کرنے والے بھی اور مسلط ہونے والے بھی یہ دونوں ناکام ہو گئے. تو اس کا اعتراف جرم کرنا اچھی بات ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیں یا اپنی اصلاح کریں، اور جو آئین میں چیز موجود ہے کہ جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دیں، جو ہار رہا ہے اس کو ہارنے دیں، اور آئین کی جو بھی فریم ورک ہے اس کے مطابق کام کریں. یہ انتظامی یونٹ کی بات، اس پر تو پہلے بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں. اس پہ اتفاق بھی ہے قوم میں کہ انتظامی یونٹ کیا چیز ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی خاص موقع پر جب اس طرح کی چیز لسانی رنگ میں پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، جس کو یہ کام کروانا ہے وہ ایک ٹیلی فون زرداری صاحب کو کریں، ایک نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو کریں، اور ایم کیو ایم کو تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. گنتی 22-23 سے شروع ہوتی ہے جتنے ممبر ان کے ہوتے ہیں. تو یہ کر لیں جو کرنا ہے ان کو. اصل میں یہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا عمل ہے. لیکن جو چیز بغیر کسی تنازع کے ہو سکتی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ مثلا لوکل باڈیز کے انتخابات پنجاب میں 2015 سے نہیں ہوئے. یہاں سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن تھے وہ دھرنوں اور احتجاج اور نعروں اور گرفتاریوں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا، پھر بھی 4 مرتبہ ملتوی ہوئے تو ہوئے. یہاں کی جو حلقہ بندی ہوئی وہ غلط تھی، پھر بھی قبول کیا لوگوں نے کہ چلو یار. پھر جیت گئے تو جیتنے نہیں دیا. پھر میئر کراچی میں جماعت اسلامی کا بن رہا تھا، اس کا راستہ روک دیا. تو یہ راستہ پیپلز پارٹی میں اتنا دم ہے کہ وہ اوپر کی اجازت کے بغیر اپنا میئر لا سکتی تھی یہاں پر اس جعلی طریقے سے. تو پھر اس سوال کا جواب کون دے گا؟ جو آئین میں موجود ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، جو موجود نہیں ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں انتشار تو پیدا ہو سکتا ہے، کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو متنازع بنا کر غلط لوگوں سے جو کام بھی کروایا جائے گا، جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ کام پائیدار نہیں ہو سکتا. آج کل ایک دوسرے کے خلاف نورا کشتی جو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، یہ نورا کشتی ہے. جس فارم 47 کا تذکرہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں، اس فارم 47 کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے زرداری صاحب کو صدر بنایا ہوا ہے. جس فارم 47 کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی فارم 45 جو ہم نے داخل کرائے ہوئے ہیں، اس وقت بہت سارے ٹریبونل ہیں جو کام نہیں کر رہے، جن کو کام کرنا چاہیے. اور خود بلاول صاحب فارم 45 ذرا پیش کر دیں اپنے ان 7 سیٹوں کے جو کراچی میں ان کو دی گئی ہیں، تو وہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں. جب یہ سارے لوگ اسی سسٹم کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب ذرا سی حصے میں کمی آ جاتی ہے تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایک مرتبہ پھر یہ بات کرنا شروع کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا اور فلاں کا کیا قصور ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ کبھی یہ ایوب کو ڈیڈی کہتے ہیں، کبھی یہ یحییٰ کے ساتھ مل کر ملک کو توڑ دیتے ہیں، کبھی یہ قومی اتحاد کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے اور ماشاء اللہ لگ جاتا ہے، کبھی یہ کرتے ہیں کہ یہ کراچی کا میئر تسلیم نہیں کرتے اور جعلی میئر لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور کبھی یہ 2024 کے انتخاب میں فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو معاف کر دو. بہرحال اب اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو پھر آپ ریفارمز کریں، آپ متناسب نمائندگی پر انتخابات کروائیں، آپ طے کر لیں کہ جس کو ووٹ ملے گا وہی آئے گا. آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں، آپ ذات کی بنیاد کے اوپر قوم کی تقدیر کے فیصلے نہ کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا.